یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ دوستو، آج روزے کے مکروہات کے بیان میں کچھ باتیں عرض کریں گے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو روزے کے اندر مکروہ ہیں، لیکن انسان روزہ بھی رکھتا ہے اور ان کاموں کو بھی کرتا ہے، لیکن اس کا یہ گمان غلط ہے کہ اس کے ساتھ اس کا جو روزہ ہے وہ درست اور صحیح ہے، بلکہ ان باتوں کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف، ابو داؤد شریف، جامع الترمذی، سنن نسائی اور ابن ماجہ کے اندر حدیث شریف موجود ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ بری بات کہنا اور اس پہ عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بندہ روزہ بھی رکھے اور دوسری طرف چغلی بھی کرے، غیبت بھی کرے، گالی گلوچ بھی دے اور بری باتیں بھی کرے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، بری بات کہنا اور اس پہ عمل کرنا جب تک نہیں چھوڑے گا، اس کا جو بھوکا پیاسا رہنا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم اس بات سے اجتناب نہیں کرتے، بلکہ ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ تو اب دیکھو کتنی بڑی حدیث شریف کے اندر اس چیز کی ممانعت آقا علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھوکا پیاسا رہنا اس کا پسند نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کو اس کی ضرورت ہے۔ تو انسان روزہ رکھتا ہے اور دوسری طرف ایسا عمل بھی کرتا ہے جو اس کے روزے کو مکروہ کر دیتا ہے۔ دوسری حدیث شریف ابن ماجہ، سنن نسائی اور امام بہقی اور دارمی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ امام حاکم نے اس کو نقل کیا ہے، بہقی شریف کے اندر بھی موجود ہے، سنن دارمی کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں روزے سے سوا پیاس کے کچھ حاجت نہیں، اور بہت سے رات میں قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ انہیں جاگنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی کچھ روزے دار روزہ تو رکھ لیتے ہیں، بھوک پیاس بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن ان کا جو روزہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اسی طرح رات کو قیام کرنے والے یعنی نماز تراویح پڑھنے والے رات کو جاگتے ہیں، اپنی نیند کو بھی قربان کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے جاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے دوستو، ایسے عمل جو روزے کی حالت میں بندہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور رات کو بندہ قیام بھی کرتا ہے، جاگتا بھی ہے، لیکن پھر بھی ثواب ہاتھ نہیں آتا۔ تو انسان کو ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ جب تک وہ ایسے برے کام کرتا رہے گا تو اس کی جو عبادت ہے اس کے اندر خلل واقع ہوتا رہے گا۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث موجود ہے، عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے بے شمار بار نبی کریم علیہ السلام کو حالت روزہ میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا۔ تو حالت روزہ میں مسواک کرنا، اس کے ساتھ سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور بندے کا روزہ مکروہ نہیں ہوتا، بلکہ آقا علیہ السلام کی یہ پیاری سنت ہے۔ جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی دینا، بیہودہ بات کہنا، کسی کو تکلیف دینا، یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز اور حرام ہیں۔ تو اسی طرح حالات روزہ میں بندہ ان کاموں کو کرے گا تو اور زیادہ یہ کام حرام بن جائیں گے، اور ان کی وجہ سے روزہ میں کراہت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو روزے کے ساتھ ساتھ بری باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معناً ماہ مقدس کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔